میرے اس افسانے کا عنوان ہے جھل سے پنجوں والے پرندے۔ آج اسے اچانک خیال آیا کہ زندگی کے کچھ اہم حصے رفتار سے باہر نکلے ہوئے روزمرہ کے بے ہنگم انبار تلے دب کر گم ہو چکے ہیں۔ گمشدہ گوشوں کی تلاش کرنے کی تگ و دو میں اس نے جب یادوں کو کھنگالنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھ چند بکھرے ہوئے ٹکڑے آئے جنہیں جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنانا محال تھا۔ اس نے خود کو سمیٹنے اور یکجا کرنے کی بھی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کل حیات کے اہم گوشوں کے گم ہو جانے کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ ایک بار پھر بیسمنٹ میں گیا جہاں گیراج میں جانے کا راستہ تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ پر لگے دونوں سوئچ دبا دیے تھے۔ گیراج کا ایک ایک گوشہ روشن ہو گیا۔ وہ گزشتہ 3 دنوں سے روز یہاں آ رہا تھا اور ایک ایک کونا چھان لیا تھا، مگر وہ سیاہ چمڑے کا بیگ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا جو اس نے برسوں پہلے یہاں رکھ دیا تھا۔ وہ کئی برسوں پہلے گیراج میں گاڑی پارک کیا کرتا تھا، مگر جوں گھر میں سامان بڑھتا گیا تو پرانا سامان اس گیراج میں منتقل ہوتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے 3 طرف کی دیواریں ضروری اور غیر ضروری چیزوں سے بھرتی چلی گئیں، حتیٰ کہ 2 گاڑیوں کے گنجائش والے گیراج میں اب ایک گاڑی کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اس کی بیوی صوبیہ نے کئی بار گیراج سیل بھی لگائی مگر یہاں کے لوگوں نے زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ اپنے کئی جاننے والوں کو کہا کہ ہمارے یہاں مکمل سیٹ، واشنگ مشین، باربیکیو گرل، مائکرو ویو اوون، جاگنگ مشین، 2 سائیکلیں، 2 اولڈ ماڈل کے ٹی وی، پرنٹر، فیکس مشین، کمپیوٹر، ڈائننگ ٹیبل، ڈنر سیٹ رکھا ہے، جس کو ضرورت ہے اٹھوا لے۔ مگر ان کے حلقہ احباب میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس طرح کی نکالی ہوئی چیزوں کو اپنے ہاں رکھے، خواہ وہ کتنی ہی اچھی حالت میں کیوں نہ ہو۔ ایک بار صوبیہ نے ایک میکسیکن کو کہا کہ وہ چیزیں اٹھا کر لے جائے اور فروخت کر کے قیمت خود وصول کر لے تو اس نے اٹھا کر لے جانے کی بھی رقم مانگ لی۔ ایسے میں رکھے ہوئے سامان میں بے ترتیبی بڑھتی چلی گئی اور سیاہ چمڑے کا بیگ گم ہو گیا۔ اب 4تھی بار گیراج میں آنے کے بعد اس نے چیزوں کو دوبارہ ادھر سے ادھر سرکا کر دیکھا مگر بیگ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اسے یقین آ گیا کہ گیراج میں سے بیگ چوری ہو گیا ہے جس میں اس کی شناخت اور ماضی میں پیوستہ جڑیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کا برسوں سے یہی خیال تھا کہ سیاہ بیگ میں رکھی چیزیں اب اس کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے اپنی موجودہ زندگی کو نئی بنیادوں پر استوار کیا تھا۔ اس نے یہاں پر بے انتہا محنت بھی کی تھی جو کہ اس کی زندگی میں بہت معنی رکھتی تھی۔ 16 سال پہلے پاکستان کو خیر بات کہتے ہوئے وہ خوش نہیں تھا، مگر جب ابا کو ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور پر ملازمت سے نکال دیا گیا اور ابا محتسب اور دیگر عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے کے باوجود اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے اور 24 برس کی عزت مندانہ ملازمت کے بعد اچانک پینشن کے بھی حقدار قرار نہ پائے تو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں سٹی ریلوے اور اسٹیشن کی پٹریوں کے ویران گوشے میں بریدہ لاش کی صورت میں پائے گئے۔ ابا ان ریلوے کی پٹریوں کو برسوں سے عبور کرتے چلے آ رہے تھے۔ جوڑیا بازار میں اپنے دوست کاکا سے ملنے جاتے تو وہ یہی راستہ اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ابا کے قدموں میں نہ تو کمزوری تھی اور نہ ہی ان کی آنکھیں اتنی دھندلائی ہوئی تھیں کہ آتا ہوا خالی انجن بھی نہ دکھائی دے۔ مرنے سے چند دن پہلے ابا نے بتایا تھا کہ دفتر کے چند افسران نے یہ سنگین بدعنوانی کی تھی اور جب انکوائری ہوئی تو جھوٹے کاغذات بنوا کر انہیں اس جرم میں ملوث کر دیا۔ ان افسران کے رشتہ دار اینٹی کرپشن سے لے کر عدالتوں اور سیکریٹریٹ میں بھرے ہوئے تھے جو کہ خود بھی اتنے ہی خراب تھے جتنے وہ افسران۔ اس نے ابا کے درد میں ڈوبی آواز کے اندھے کے ہتھوڑوں سے ہمت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، مگر ٹوٹی ہوئی ہمت خودکشی پہ مجبور کر دے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تب 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کے احساس نے اسے ماں سے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی بھی طرح باہر جائے گا۔ ماں نے بہت کہا کہ تم اپنی پڑھائی پوری کرو، مگر وہ جانتا تھا کہ ماں زندگی کے بھاری بوجھ کو اپنے ململ کے کمزور دوپٹے میں باندھے بیٹھی ہوئی ہے جو کسی بھی وقت صرف آنکھوں میں ٹپکتے آنسوؤں سے گل کر پھٹ سکتا ہے۔ ایک دن اسے ابا کے جوڑیا بازار والے دوست کاکا نے کہا کہ پاکستان چوک سے ارجنٹ تصویریں کھنچوا کر لے آ، میں تجھے امریکہ بھیجوانے کا بندوبست کرتا ہوں، باقی وہاں جا کر تو اپنا راستہ خود بنا لینا۔ چند دن بعد اس کے ہاتھوں میں پاسپورٹ تھا جس میں اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، مگر وہ دیکھ کر چونکا کہ اس میں نام کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ کاکا اس کی پریشانی کو سمجھ گئے اور بولے، آج سے یہی تیرا نام ہے اور تو امریکہ سے یہاں آیا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ کاغذات دیتے ہوئے کہا، یہ تیرا واپسی کا ٹکٹ ہے، اس کاغذ پر تیرا شکاگو کا پتہ ہے جہاں تو رہتا ہے اور یہ فون نمبر ہے اور پتہ میرے دوست احمد علی کا ہے جو وہاں تیری نوکری کا بندوبست کروا دے گا۔
وہ یہ سب دیکھ کر حیرت سے بولا، کاکا کیا تم یہ سب کام کرتے ہو؟ نہیں، کاکا نے فوراً جواب دیا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ سب کرتے ہیں، مگر میں نے تیری خاطر پہلی بار یہ کام کسی سے کروایا، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، اور تو بھی کوئی افسوس مت کر، تو کوئی غلط کام نہیں کرنے جا رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ پر ہمیں لا کر کھڑا کر دیتی ہے جب مردار کھانا پڑتا ہے، اس میں بھی اوپر والے کی کوئی حکمت ہوگی۔ سوری کاکا، میرا ایسی باتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میں تیری حالت کو سمجھ سکتا ہوں، مگر ہمیں صبر کرنا ہی پڑتا ہے، کاکا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کاکا، میں نے کسی ظالم کو صبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ مظلوم، بے بس، لاچار لوگ ہی صبر کرنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر کرب نمایاں تھا۔ ظالم کو سزا ضرور ملتی ہے، مگر یہاں نہیں ملے گی تو آخرت میں تو ضرور ملے گی، کاکا نے پوری یقین کے ساتھ کہنے کی کوشش کی۔ کاکا، انصاف وقت پر اور وہیں پر ہو جہاں اسے ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے یقینی میں مبتلا نہیں تھا۔ دیکھو، اگر کوئی برائی کرے تو ہمیں اپنی نیکی کے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں نیکی کا اجر ملے گا۔ کاکا نے بات ختم کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک پڑھے لکھے نوجوان سے بات کر رہے ہیں۔ وہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا، کاکا، چین میں ایک جہاندیدہ شخص گزرا ہے، کنفیوشس، وہ کہتا ہے کہ اگر برائی کا جواب نیکی سے دیں گے تو نیکی کا جواب کس سے دیں گے؟ برائی کے بدلے میں انصاف اور نیکی کے بدلے میں نیکی کرنا چاہیے۔ اتنے بھاری جملے تو ہی پڑھا کر، ہمیں تو آگے آٹے دال کا بھاؤ یاد رکھنا پڑتا ہے، کاکا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کاکا، اس ملک میں بہت سے ظالموں نے مل کر پوری قوم کو آٹے دال کے بھاؤ کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ دیکھ لینا، صحیح اور غلط کی تمیز رکھنے والا اور سوچنے والا ہر شخص اس ملک سے کہیں اور چلا جائے گا، چاہے خوشی سے جائے یا ناخوشی سے۔ روانگی والے دن گھر میں عجیب سی اداسی چھا گئی تھی۔ ابھی چند ہفتے پہلے ہی وہ ابا کی ناگہانی جدائی سے گزرے تھے، اب جسے باپ کی جگہ لینا تھی وہ بھی رخصت ہو رہا تھا۔ البتہ اس رخصتی میں مثبت پہلو نمایاں تھا۔ وہ اجنبی نام کا پاسپورٹ ہاتھ میں لیے ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ماں کی چھاؤں تلے تھا، مگر یہ احساس انفرادی تھا۔ اجتماعی احساس یہ تھا کہ وہ ایک ایسے درخت سے اڑ جانا چاہتا ہے جس کی چلی ہوئی شاخوں پر اگر پرندے بسیرا کرنا بھی چاہیں تو انہیں سایہ دار چھاؤں میسر نہیں آتی اور جھلس جانے کا احساس بڑھنے لگتا ہے۔ نئے ملک میں اس نے نئے نام کے ساتھ قدم رکھا تھا، اپنی سابقہ شناخت اپنے ملک کے ساتھ چھوڑ آیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ نئے نام کا عادی ہوتا چلا گیا۔ احمد علی کاکا ہی کی طرح ہمدرد آدمی تھے اور اس کے قدم قدم پر رہنمائی کر رہے تھے۔ انہوں نے ہی اسے مشورہ دیا کہ اگر تجھے یہاں جلد سے جلد سیٹل ہونا ہے تو کسی نیشنلٹی ہولڈر سے شادی کر لے اور یہاں کے کچھ کورس کر لے تاکہ تجھے اچھی نوکری مل سکے۔ ایک فیملی کو میں جانتا ہوں، وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھے لڑکی کی تلاش میں ہیں، مگر ہیں انڈین۔ اسے اپنا مستقبل محفوظ ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے چند دن سوچ کر شادی کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ رشتہ طے ہونے سے پہلے اس نے ماں کو بتایا تو ماں نے کاکا کو فون کیا۔ کاکا نے کہا کہ بھابھی، اگر میرے دوست احمد علی نے رشتہ بتایا تو بے فکر رہو، وہ اچھا ہی ہوگا۔ تب ماں خاموش ہو گئی۔ شادی سے پہلے اس نے احمد علی سے کہا، احمد بھائی، میں اپنے آپ کو اصل نام سے رجسٹر کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور بولے، دیکھو تمہارا سوشل سیکیورٹی کارڈ، آئی ڈی، ڈرائیونگ لائسنس سب موجودہ نام سے ہیں، یہاں تو اسپیلنگ میں بھی فرق نہیں ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب چلنے دو۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ بچپن سے سنبھالا ہوا نام اب کہیں گم ہو گیا ہے اور امریکہ کی سرزمین پر کسی اجنبی نے جنم لیا ہے۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ 25 سالہ جاوید علی نہیں بلکہ 3 سالہ سلطان احمد ہے، جو کہ اچانک تیزی سے پروان چڑھ کر 25 برس کا ہو گیا ہے۔ مگر جب وہ اپنے 3 سالہ زندگی پر نگاہ دوڑاتا تو احساس ہوتا کہ ان برسوں میں ماں اور بہن بھائی زندگی کے وسیع سمندر میں بپرے طوفانوں سے بچا کر کنارے سے آ لگے ہیں، اور آنے والے برسوں میں بہتری کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ اس کے بھیجے ہوئے ڈالروں سے ہجرت کالونی سے گلشن اقبال میں گھر بن گیا تھا۔ دونوں بہنوں اور چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی۔ اس کی ہندوستانی بیوی صوبیہ سے اس کے دونوں بیٹے دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے تھے۔ جس دن سلطان احمد کو امریکن سٹیزن شپ ملی وہ بہت خوش تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی ایسی زمین کے ٹکڑے سے جڑا ہوا ہے جہاں اس کا باس اس کے ساتھ فراڈ کر کے الزام اس کے سر نہیں ڈال سکتا، اور جہاں ناانصافی کی صورت میں وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ وہ گزشتہ 8 سال سے پاکستان نہیں گیا تھا کیونکہ وہ اپنے سابقہ پاسپورٹ پر سفر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر
جب پاسپورٹ کی میعاد ختم ہوئی تو اس نے دوسرا بنوانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ اپنے اصل نام کی طرف لوٹنا چاہتا تھا، مگر حالات نے اسے نئے نام کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور اب اس عرصے میں سٹیزن شپ سے سلطان احمد کے نام سے اب اسے سٹیزن شپ سلطان احمد کے نام سے ہی مل رہی تھی۔ زندگی میں حاصل ہونے والی نعمتوں کا جب وہ موازنہ کرتا تو یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ شاید میری زندگی میں یہ سارے فوائد سلطان احمد کے نام سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ جاوید علی کے نصیب میں مٹ جانا ہی لکھا تھا، اور اب وہ مکمل طور پر گم ہو چکا تھا۔ لہذا اس نے ایک دن فیصلہ کیا اور گھر میں رکھے اپنے تمام سابقہ نام والے سرٹیفکیٹ، دیگر اسناد، شناختی کارڈ، رسیدیں، حتیٰ کہ جس پاسپورٹ پر وہ امریکہ آیا تھا وہ بھی ایک سیاہ چمڑے کے بیگ میں رکھ کر نیچے گیراج میں رکھ آیا کہ وہ تمام چیزیں اس کی پہچان کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی تھیں۔ امریکی پاسپورٹ جو ہی اس کے ہاتھ آیا تو اس کی خواہش ہوئی کہ وہ ماں سے ملنے اڑ کر پاکستان چلا جائے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ چونکہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ویزا لینا پڑے گا۔ اس نے پوری فیملی کا ویزا لگوایا اور پاکستان چلا گیا۔ ماں اور بہن بھائی بے حد خوش ہوئے۔ گھر میں کچھ دنوں کے لیے رونق آ گئی۔ برسوں کے بچھڑے ہوئے ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس بات پر خوش ہونا چاہیے اور کس بات پر رونا ہے۔ ایک دن اس نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ پرانے محلے میں دوستوں سے ملنے جانا ہے۔ اس نے شام کو چلنے کا وعدہ کیا۔ شام کو دونوں بھائی ہجرت کالونی کی طرف روانہ ہوئے۔ علاقہ خاصا بدل گیا تھا۔ نیم پختہ گھروں کی جگہ بڑے اور اونچے کئی منزلہ گھروں نے لے لی تھی۔ اس نے سوچا کہ پاکستان میں پہلے سے زیادہ خوشحالی آ گئی ہے۔ دوستوں سے ملا تو اچانک اسے احساس ہوا کہ گرم جوشی ان کا ہے۔ پرانے دوست کچھ کھنچے ہوئے ہیں۔ آخر جب پٹھان کے ہوٹل پر بیٹھے ہوئے وہ باتیں کر رہے تھے تو اس کے سابقہ پڑوسی دوست نے اسے کہا، جاوید ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہم نے سنا ہے کہ تم نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا، نام بھی بدل لیا ہے اور ایک ہندوستانی عورت سے شادی بھی کر لی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ ہم سے مطلب پوچھ رہے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو تم کو بتانا ہے۔ گھر لوٹتے وہ حیران تھا۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ وہ تو دوستوں سے مل کر خوش ہونے کے لیے آیا تھا، مگر واپس لوٹتے ہوئے صرف خوشی ہی کافور نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ نامانوس الجھن سے دوچار ہو گیا تھا۔ ابھی اس کی واپسی میں کئی دن باقی تھے، مگر وہ ایک پل بھی یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے بہت سو سے سن رکھا تھا کہ اب یہاں مذہبی، اخلاقی، سماجی رواداری ناپید ہوتی جا رہی ہے، مگر اب وہ خود اس تجربے سے گزر رہا تھا۔ اسے اس ملک سے گئے ایک عرصہ ہو چلا تھا، اور وہ اب جہاں رہ رہا تھا وہاں کی زمین نے اس کی سوچ کو بہت کشادہ کر دیا تھا۔ وہ گھبرا گیا تھا، اسے ڈر سا لگنے لگا۔ وہ وقت سے پہلے ہی لوٹ آیا اور پھر برسوں پلٹ کر نہیں گیا۔ اسے لگا تھا کہ کچھ لوگ اس کے نام کی وجہ سے اس سے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے بہت سوچا کہ اس کے نام میں سے تو کوئی ایسی اجنبی تاثر نہیں ابھرتا، اور پھر ایسا کیا ہے جو یہ لوگ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس الجھن کو دور نہیں کر سکا، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ برسوں پہلے وہ جس شخص کے پاسپورٹ پر اپنی تصویر لگا کر امریکہ آیا تھا وہ کون تھا، اور اس نے یہ جاننے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی، مگر وقت کے بہاؤ میں اس سے یہ ضرور سمجھا کہ تب دنیا ایسی نہیں تھی جیسی کہ اب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دن خبر آئی کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتفاق سے اسی دن پاکستان چینل پر ایک اینکر جوشیلے انداز میں فتویٰ سنا رہا تھا۔ وہ ڈر گیا۔ اس نے فون کر کے بھائی سے کہا کہ میں نہیں آ سکوں گا، تم اماں کی تدفین کر دو۔ وقت کی اپنی مخصوص رفتار ہے۔ وہ کسی مشین میں لپٹے ہوئے پیتل کے تاروں میں دوڑتی مقناطیسی برقی رو کی طرح آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جو زندگی کے پہیے کو ہمہ وقت گھومنے پر مجبور کیے رکھتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں جہاں بہت کچھ پایا تھا وہیں بہت کچھ کھویا بھی تھا۔ اس نے کبھی کھونے اور پانے کی کوئی ترازوؤں کے پلڑوں میں رکھ کر نہیں دیکھا تھا کہ کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھایا تھا، اور اس کے اطمینان کے لیے یہی کافی تھا۔ حتیٰ کہ جب چند دن پہلے چھوٹے بھائی نے فون کر کے کہا کہ امی کے انتقال کے بعد ان کی وراثت کو تقسیم کرنا ہوگا، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم بہنوں کا حصہ دے کر گھر اپنے نام کروا لو۔ بھائی نے کہا کہ یہ زبانی نہیں ہوتا، اس کے لیے کاغذ بنیں گے۔ تو اس نے جواب دیا کہ تم کاغذ بنوا کر بھیج دو، میں دستخط کر دوں گا۔ چند روز بعد اسے کوریئر کی ڈاک کے ذریعے کچھ کاغذ موصول ہوئے۔ طریقہ کار کے مطابق اس نے قونصلیٹ کے دفتر سے رابطہ کیا تاکہ تصدیق کروا سکے۔ تب اسے کہا گیا کہ اپنا شناختی کارڈ لے کر آئیں۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ پر برسوں سے نہیں ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نیا بنوا لو،
اب تو آن لائن بن جاتا ہے۔ جب وہ نادرہ ویب سائٹ پر گیا تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اپنا سابقہ شناختی کارڈ نمبر ڈالیے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کا پرانا شناختی کارڈ کہاں ہے۔ اسے یاد آیا کہ سیاہ چمڑے کے بیگ میں گیراج میں رکھ دیا تھا۔ اس نے گیراج میں تلاش کیا مگر وہ بیگ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ جب وہ اکتا گیا تو واپس لوٹ آیا۔ دوسرے دن پھر اس نے گیراج کا سامان ادھر سے ادھر کیا مگر بیگ مل کر نہ دیا۔ تیسرے دن بھی اس نے واشنگ مشین اور مائکرو ویو اوون کے اندر تک جھانک کر دیکھا۔ اس تلاش میں اسے ایسی کئی چیزیں مل گئیں جن کے لیے وہ اور اس کی بیوی کئی بار سوچ کر خود کو تسلی دے چکے تھے کہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں گی، مگر اس کی شناخت کے تانے بانے جوڑنے والی ڈوری کا دوسرا سرا تو اسے مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جس نام کے ساتھ جی رہا تھا اس کا نہ کوئی ماضی تھا اور نہ ہی وہ اس کے خاندان کے وارثوں میں شامل تھا، اور جو اس کا ماضی تھا وہ حال میں کہیں موجود نہیں تھا۔ وہ دو حصوں میں منقسم ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسے میں اس نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ زیادہ مناسب ہوگا کہ تم پاکستان چلے جاؤ، وہاں یہ سارے مسئلے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ تب وہ بولا، شاید میں ایسا نہ کر سکوں۔ کیوں؟ دوست نے پوچھا تو اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا، یار میں بہت انسیکیور ہو گیا ہوں۔